صاحب آپ کی طرف میں آؤں گا. یہ جس طرح میں نے شروع میں بات کی کہ ٹاپ گیئر لگ چکا ہے، آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، جو انتخابی مہمات ہیں سیاسی جماعتوں کی، اس کی انتہا یہ ہے یا ابھی ہم دیکھیں گے وقتاً فوقتاً کہ اس میں مزید تبدیلی آئے گی اور عروج آئے گا؟ دیکھیں جی، پہلے تو دیکھیں ایک دم لوگوں کو یہ تھا کہ الیکشن ہوتے کہ نہیں ہوتے، لیکن اب جو صورتحال ہے وہ ڈیفرنٹ دیکھنے میں آ رہی. جو وقت قریب آ رہا ہے، 18 دن رہ گئے ہیں، اور اس صورتحال میں دیکھیں آج الیکشن کے دفاتر بھی کھلنے لگ گئے ہیں حلقہ 127 میں، کیونکہ بلاول بھٹو ادھر آئے ہیں اور آ کے خصوصی طور پر ادھر سے الیکشن لڑ رہے ہیں، اور انہوں نے یہ رکھا ہوا اپنا ٹارگٹ کہ وہ اس سیٹ کو جیتنا ہے انہوں نے ہر صورتحال میں، اور وہ ادھر جلسے بھی کر رہے ہیں. خود آ کے ذاتی طور پر آ کے زرداری صاحب نے بھی آ کے ایک جلسہ کیا گجومتا کے علاقے میں، اور اس میں حلقے میں آ کے انہوں نے گہما گہمی شروع کر دی ہے. اور بالکل آج جو بڑا جلسہ کیا انہوں نے فیصل ٹاؤن میں، اور بڑا یہ ایک ماڈل ٹاؤن کے علاقے میں ایک بڑا جلسہ تھا جس میں پیپلز پارٹی نے تحریک مناج القرآن کے ساتھ مل کے ان کے ساتھ کیا، ان کے رہنماؤں نے مل کے کیا. گراؤنڈ میں یہ جلسہ دیکھنے والا تھا کہ اس میں کافی کارکن دیکھنے میں آئے. اور اسی طرح 127 میں آج جو انہوں نے عطا تارڑ بھی جو ان کے مخالف ہیں، اگر وہ بھی الیکشن لڑ رہے ہیں، انہوں نے بھی جلسہ کیا ہے، اور بھرپور طریقے سے ایک دوسرے پر گولہ باری بھی جو جاری ہے ایک دوسرے کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی جانب سے. ماضی میں یہ ایک دوسرے کے تحادی بھی رہے ہیں، اور اس وقت یہ دیکھنے میں آ رہا ہے. اس کے بعد جو جلسے میں گہما گہمی ہے کہ جگہ جگہ دفاتر بھی کھل رہے ہیں، کارکنوں کو متحرک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اسی طرح حمزہ شہباز نے اپنے جو ان کا گڑھ ہے جو مسلم لیگ نون کا 118 میں ادھر جلسہ کیا. باٹی میں ایک بڑا سٹیج سجایا گیا اور کارکنوں کو رات سے ہی اکٹھا کیا جا رہا تھا، اور جگہ جگہ دفاتر کھل رہے ہیں. اب کارکنوں کو متحرک کرنے کے لیے بینرز لگ رہے ہیں، پوسٹرز لگ رہے ہیں. اور اس طرح ابھی 122 میں ایاز صادق اور سعد رفیق بھی ایک جلسے سے خطاب کریں گے. اور یہ ایک جو گہما گہمی ہے وہ اس میں آہستہ آہستہ، اگرچہ سردی بہت زیادہ ہے لیکن گہما گہمی تیز ہوتی جا رہی ہے، اور سیاسی ٹمپریچر ہے وہ بڑھتے جا رہا ہے. 119 سے کل علیم خان نے بھی اپنی جو مہم کا آغاز کیا، اور شادرہ کے علاقے میں. اسی طرح جو لاہور بھر میں جو ایک گہما گہمی ہے وہ ان پارٹی کے لیڈرز ہیں ان کی جانب سے. کل شہباز شریف صاحب بھی نکل رہے ہیں، ریلی نکال رہے ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ جو وقت گزر رہا ہے، قریب الیکشن آ رہا ہے، تو اس کو جو لیڈرز ہیں وہ تمام متحرک ہو رہے ہیں اور الیکشن کی بھرپور طریقے سے جو مہم ہے اس کو اپنا آغاز کر رہے ہیں. اور یہی ہے کہ اس وقت جو پیپلز پارٹی کی جانب سے جو کوشش کی جا رہی ہے 127 میں بھرپور اپنا زور لگایا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس حلقے کو انہوں نے جیتنا ہے. اور پیپلز پارٹی کی ریوائیول بھی اسی طرح پنجاب میں اسی حلقے میں وہ سمجھ رہے ہیں کہ اس میں جتنی زیادہ وہ کوشش کریں گے جیتیں گے. اور ان کا اگرچہ ان کے سامنے جو کینڈیڈیٹ ہے مسلم لیگ نون کے عطا تارڑ صاحب، وہ ان کے مقابلے میں ایک چھوٹے لیڈر ہیں کیونکہ پیپلز پارٹی کا، لیکن وہ بھرپور طریقے سے وہ بھی اپنا کر رہے ہیں. اور انہوں نے اپنے کیمپ جو ہیں اس میں گہما گہمی رکھی ہوئی ہے، اور جگہ جگہ جا کے بڑی محنت کر کے اور جگہ جگہ جا کے کارکنوں کو متحرک کر رہے ہیں، اپنے پرانے کارکنوں کو. اگرچہ 127 میں مسلم لیگ نون کو ہی فتح حاصل تھی. آپ سمجھتے ہیں انتخابات میں یہ جو سیاسی قد کاٹ ہے یہ میٹر کرے گا؟ جیسے کہ آپ نے ذکر کیا طاولہ تارڑ بلاول بھٹو زرداری کے مقابلے میں بڑے لیڈر نہیں ہیں. نہیں، ہاں یہ ایک سیاسی قد کاٹ وغیرہ جو کیونکہ کارکن کا ایک ذہن ہوتا ہے. کارکن نے پیپلز پارٹی، آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب میں خاص طور پر لاہور میں پیپلز پارٹی بڑی مشکل ہوتا ہے سیٹ لینا، تو اس لیے بلاول بھٹو نے خود کوشش کی ہے کہ وہ خود ادھر سے الیکشن لڑیں. لیکن عطا تارڑ ان کے مقابلے میں ایک جو لیڈر ہیں ان کا اگرچہ دیکھیں گے کہ وہ ایک پارٹی کے سربراہ کے سامنے جو لڑ رہے ہیں، اس سیاسی قد کاٹ کی وجہ سے کوئی نہ کچھ فائدہ تو نقصان ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ بھرپور طریقے سے ظاہر ہے. کل سے جب آغاز جو انہوں نے شروع کیا ہوا کچھ دنوں سے، اب ان کے دیکھیں اب جگہ جگہ اپنے دفاتر کھول لیے ہیں، مرکزی دفتر بھی کھولا اور کارکنوں کی رہل پہل ادھر کی جا رہی ہے. لیکن سردی کے باوجود یہ ہے کہ لوگ بہت ہی کم دیکھنے میں آ رہے ہیں کارکنوں کے تعداد میں. جیسے کہ ماضی میں ایک ہوتا تھا کہ ڈول دھمکہ ہو رہا ہوتا تھا اور کارکن بڑی تعداد میں ادھر سے ادھر آ رہے ہوتے تھے، لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہوتے تھے. ابھی یہ نہیں ہے. ابھی 119 کی بھی آج دیکھ لیں کمپین جو مریم نواز نے جس طرح آغاز کیا ہے، اور جو مسلم لیگ جو پی ٹی آئی کے مہر جو تھے امیدوار تھے
وہ ان کے ساتھ انہوں نے حمایت کا اعلان کیا، اور اسی طرح وہ بھرپور طریقے سے مریم نواز نے تمام پارٹی کے کارکنوں کو اکٹھا کیا تھا ادھر ماڈل ٹاؤن میں، اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ بھرپور طریقے سے اپنی کمپین کا آغاز وہ بھی کریں گے۔ تو اس طرح نون لیگ کی جانب سے جو ایک کمپین جو شروع کی جا رہی ہے پورے لاہور بھر میں، وہ بڑی ایک دیکھنے والی ہے کہ وہ بڑے اگریسو طریقے سے کمپین کا آغاز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہم نے ہر صورت میں لاہور کو ایک عجیب طریقے سے الیکشن یہاں محمد الیاس صاحب، معاملہ یہ ہے کہ ایسا لگ رہا ہے جیسے صرف لاہور میں ہی جو عام انتخابات ہیں وہ ہو رہے ہیں، پنجاب بھر میں ہم نہیں دیکھ رہے کہ نون لیگ ہمیں کچھ زیادہ ایکٹیو دکھائی دیتی ہے اس معاملے کے اوپر بھی، اور موسم کتنا سخت ہے اور یہ کتنا اثر انداز ہوگی عام انتخابات 2024 میں ہو رہے ہیں 8 فروری کو، کتنا اثر انداز ہوگی اس پر بھی بات کریں گے۔ دعا جمیل کو ان سے شامل کرتے ہیں، انہیں شامل گفتگو کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں۔ دعا جمیل، آج آپ سارا دن پاکستان پیپلز پارٹی کے اس حلقے میں جہاں انہوں نے آج اپنے جلسے کا انعقاد کیا تھا موجود رہی ہیں، کیا دیکھا آپ نے؟ کتنی حقیقت ہے اس میں؟ آن گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے کہ ریوائیول ہونے جا رہا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو سو مچ عدیل۔ بالکل ریوائیول کہنا تو تھوڑا مشکل ہوگا، لوگ تھے، امپریسو جلسہ تھا جو آج بلاول بھٹو زرداری نے کیا۔ میں مین سٹیج پر موجود تھی، ہماری ٹیم ایکسپریس نیوز کی، اور بہت سے سینئر رہنماؤں سے بات چیت بھی ہوئی، لیکن یہاں مجھے لگتا ہے ایشو یہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے جلسے کرنے والی جماعتیں بھی جو الیکشن کی جو سائنس ہے نا، اگر اس کو نہیں مینج کر سکیں گے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی وہ ایک بہت بڑی جماعت ہے۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کا جلسہ بڑا امپریسو تھا، لیکن جو سوچنے کی بات ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی اگر آپ سپیچز دیکھیں، پچھلے کوئی 5-6 جلسوں کا کمپیریزن کر لیں اور انکلوڈنگ جو آج جلسہ ہوا اس کا کمپیریزن کریں تو آپ کو کوئی بھی چیز مختلف نظر نہیں آئے گی۔ آج بھی بلاول بھٹو کے پاس وہی نعرے ہیں جو 70 کی دہائی میں ان کے نانا کے پاس تھے، ان کی والدہ کے پاس بعد میں تھے، اور ایسی صورتحال میں اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ پارٹی کو بحال کرو تو یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت مشکل ہے، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بھئی میں نوجوانوں کا وزیر اعظم ہوں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو انہوں نے جو دعوے وعدے کیے نوجوانوں کے لیے، روزگار، گھر، یہ سارے تو پھر بانی پی ٹی آئی نے بھی کیے تھے اپنے دور حکومت میں، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا کروڑوں گھر بنے، کروڑوں افراد کو نوکریاں ملی، کیا باہر سے لوگ آئے جابز کرنے؟ ایسا نہیں ہوا، کیونکہ یہ جو دعوے وعدے اور یہ جو منشور ہے، مجھے پریکٹیکلی آنیسٹلی پتہ کیا لگتا ہے کہ یہ صرف عوام کو بے وقوف بناتے ہیں۔ اچھا، اب یہی پیپلز پارٹی ہے جو کہتی ہے کہ لاڈلا پہلے کوئی اور تھا، اب لاڈلا پلس ہے، سلیکٹڈ ہے۔ آج بھی ایون بہت سے رہنما یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ یہ الیکشن نہیں ہے، سلیکشن ہے۔ تو آپ خود سوچیں، جب وہ ایک طرف سلیکشن کہتے ہیں، کتنا دوہرا معیار ہے ایکچولی یہ۔ ہم عوام کو، ووٹرز کو، یہ سیاسی جماعتیں نا عدیل بڑا بے وقوف بناتی ہیں۔ لیکن جو سمجھنے کی بات ہے کہ جو ہمارا انتخابی ماحول ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سسٹم میں یہ چیزیں بہت اچھی ہیں کہ اگر آپ کا انتخابی ماحول یہ ہونا چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں کو موقع ملنا چاہیے۔ اب دیکھیں اس میں بلہ نہیں ہے، شخصیات، جو ابھی آپ سوال کر رہے تھے ریاض بھائی سے بھی کہ جو شخصیات کا ووٹ ہوتا ہے بیسیکلی وہ بڑا میٹر کرتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف میں ووٹر کس کا ہے؟ وہ عمران خان کا ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ اب بلاول بھٹو وہ شخصیت نہیں ہے جو ذوالفقار علی بھٹو تھے، جو بے نظیر بھٹو تھی، اور ہمارے سسٹم کے اندر اتنے فلاز ہیں۔ ایک جماعت ہے نون لیگ جس پہ یہ تاثر پڑ گیا ہے کہ جی وہ تو پہلے سے ڈیل کر کے آ گئے ہیں، اب وہ باہر بھی نکلتے ہیں تو ووٹرز ان سے یہی بات کرتے ہیں جی آپ تو سلیکٹڈ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ نون لیگ، نواز شریف پرائم منسٹر کے امیدوار ہیں، اگر وہ وزیر اعظم بنتے ہیں تو اس تاثر کو کیسے ظاہر کریں گے؟ اور بلاول بھٹو زرداری کیا نیا دے رہے ہیں کہ عوام ان کی طرف آئے؟ تو یہ 2-4 باتیں جو ہے نا یہ بڑی آج کچھ نیا دینے کے حوالے سے کوئی بات کی انہوں نے اپنے جلسے میں؟ سوری میں آپ کا سوال نہیں سن پائی۔ آج کچھ نیا عوام کو دینے کے لیے اپنے جلسے میں انہوں نے کوئی بات کی؟ آپ کی جو سابق وزیر اعلیٰ سندھ ہیں ان سے بات ہوئی، شرجیل انعام میمن سے آپ کی بات ہوئی، انہوں نے یہ کہا کہ شیر کا شکار ہو چکا ہے۔ آپ کو ایسا نظر آتا ہے وہاں پر گراؤنڈ ریالٹی کے اوپر کہ شیر کا شکار یہ کر لیں گے N127 میں؟ نہیں، شیر کا شکار کا تو مجھے نہیں پتا، کیونکہ مجھے بس یہ پتا ہے کہ آپ عوام کو نا یہ بے وقوف نہیں بنا سکتے کوئی سیاسی جماعت بھی۔ میری بات ہوئی مراد علی شاہ صاحب سے، ظاہر ہے وہ جس سٹیج پر کھڑے تھے وہاں ان کے دعوے وعدے بڑی بڑی باتیں تھیں، لیکن ایک چیز ہمیں نہیں بھولنی چاہیے، سندھ میں دہائیوں سے حکومت کرنے والی پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا دیا سندھ کو، سندھ کے باسیوں کو کیا دیا؟ کتے کاٹنے کی ویکسین تک تو وہ دے نہیں سکی، اور کتنی بیسک سہولیات ہیں
سب سے زیادہ ایک وہ آپ کا معاشی ہب کراچی، مطلب اس کے دعوے دار تو پھر یہ بنتے ہیں. ابھی بھی وہ آج بھی جب میری بات ہو رہی تھی شرجیل صاحب سے تو انہوں نے کہا کراچی میں تو ہمارا کوئی مد مقابل نہیں ہے. تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مد مقابل نہیں ہے، تو لیکن جب گراؤنڈ ریالٹیز پہ دیکھتے ہیں تو وہاں نہ کوئی کی سہولیات ہیں، نہ بچوں کی تعلیم کی سہولیات ہیں. غربت آپ وہاں پر دیکھیں، صرف ڈرائنگ روم جیسے شہروں کو سجا دینا، جیسے ہم اپنے گھروں کے ڈرائنگ روم کو سجا دیتے ہیں نا، تو یہ سیاستدان کیا کرتے ہیں کہ جو بڑا شہر ہوتا ہے دکھانے کے لیے اس کو سجا دیتے ہیں. آپ ارد گرد کے گاؤں دیہاتوں چھوٹے شہروں میں جائیں، آپ کو پتہ چلے کہ وہاں پر اصل عام آدمی کس قدر تکلیف میں زندگی گزار رہا ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ اتنی آسانی سے شہر کا شکار کر لیں گے، ایون کسی کا بھی شکار کر لیں گے. پیپلز پارٹی بہت وقت لگے گا کیونکہ کوئی نئی بات نہیں ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کے نعروں میں وہ جو ان کا 10 نکات مشہور ایجنڈا ہے اس میں بھی کوئی آپ مجھے بتائیں کوئی نئی بات ہے. چیئرمین بانی پی ٹی آئی تھے انہوں نے بھی یہی بات کی لیکن کچھ بھی نہیں حاصل ہوا. لیکن